الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی سورہ کہف کی۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 29 سے 31 تک کی آیات آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ ان آیتوں میں دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلی چیز ہے جہنم، دوسری چیز ہے جنت۔ جہنم کا تذکرہ پچھلی کلاس میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا، اس کی ہولناکیاں، اس کا عذاب اور اس کا غضب اور اللہ رب العالمین کا غصہ، اس میں کس طرح انسانوں کے لیے پیش کیا جائے گا اور کس طرح انہیں سزاوار ٹھہرایا جائے گا۔ اس کی تفصیلات ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلی کلاس میں سماعت فرمائی۔ ترجمہ ہم ایک بار اس کا پڑھ لیتے ہیں تاکہ آگے آیات کی شروعات کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حق یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے نہ مانے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ وہاں اگر وہ پانی پئیں گے تو انہیں پانی سے ان کی توازہ کی جائے گی جو تیل کی تلچٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری قیام گاہ ہے۔ یہ وہ تذکرہ تھا جو پچھلی کلاس میں جہنم کے تعلق سے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا۔ اس کا دوسرا تذکرہ اسی کے ساتھ ہی کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو مان لے اور نیک عمل کرے تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی قیامگاہ۔ دو لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک ہے ماننے والے، اتباع کرنے والے، اطاعت کرنے والے، قبول کرنے والے، سربسجود ہونے والے اور اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لبیک کی صدا کے ساتھ سونپ دینے والے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جنہیں انعامات سے نوازا جائے گا۔ رہ گئے وہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، غداریاں کرتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں اور ٹال مٹول کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں اور بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ ان کے لیے بھی ہم نے تیار کر رکھا ہے اور وہ ہے ایسا بدترین ٹھکانہ جسے جہنم کی شکل میں انہیں عطا کیا جائے گا۔ اب یہ دو راستے ہیں جن کی طرف انسان گامزن ہوتا ہے، یا تو وہ راستہ اختیار کرے جسے اللہ رب العالمین نے انعامات کی شکل میں اسے بنا کر تیار رکھا ہے، یا وہ راستہ چن لے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسا بدترین ٹھکانہ اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے جو انسان اس میں داخل ہوگا نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا، بلکہ وہ عذاب تا دم حیات، یعنی وہ حیات کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ سوال اور یہ چیزیں آپ کے درمیان رکھتے ہوئے آئیے اس حصے کو کھولنے کی کوشش کریں جسے انعامات کی شکل میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عطا کرنے کی یہاں پہ پیشکش کرتا ہے، یہاں پہ بشارتیں دیتا ہے اور یہاں پہ خوشخبریاں مجھے اور آپ کو سناتا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت نمبر 30 اور 31 میں بڑی تفصیل کے ساتھ جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں جنت کی دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک ہے وہاں پہلی چیز ہے جنت کیا ہے، دوسری چیز کہا گیا کہ وہاں کے پوشاک یعنی لباس ہمارا کیسا ہوگا، اس کی تفصیل بتائی گئی۔ نمبر تیسرا اس میں بتایا گیا کہ وہاں پر ہمارے زیورات کیسے ہوں گے، کیونکہ زیورات کے بغیر انسان سجدہ نہیں ہے۔ جب تک کہ زیور نہ پہن لے اس کی شان نہیں بڑھتی، اور جب تک زیور نہ پہن لے وہ خوبصورت نظر نہیں آتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دو چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ایک ہے اس کی پوشاک یعنی کپڑے، دوسرے ہے اس کی زیورات یا آرنیمنٹ جسے کہا جاتا ہے۔ یہ تفصیلات اس میں بتائی گئی ہیں۔ سامعین کرام،
کلام اللہ رب العالمین نے سورہ قمر کی آیت نمبر 54-55 میں اس کا تذکرہ یوں ارشاد فرمایا، نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ بڑے ہی ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ کہا گیا کہ یہ ایسی جنت ہے جہاں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، وہ اللہ کے بالکل قریب ہوگی، وہ اس کے نزدیک ہوگی، اور وہ با عزت مقام پر وہ وہاں پہ فائز کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے تو سورہ یاسین آیت نمبر 55 اور 55 سے 58 تک کی آیات میں اللہ تعالیٰ اس کا مزید تذکرہ کرتے ہوئے کہ جنت کی حقیقت کو واضح کیا کہ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، اور ان کی بیویاں گھنے سائیوں میں مسند پر تکیے لگائے ہوئے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کو وہاں موجود ہیں، وہ سب کچھ طلب کریں گی، اور ان کے لیے حاضر ہے رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کیا جاتا ہے۔ یعنی کہا گیا کہ وہ ایسی جگہ ہے جو تیار کر کے رکھی گئی ہے، وہاں پہلی چیز وہاں اونچے مقام پر انہیں فائز کیا جائے گا جو اللہ کے قریب ہے۔ دوسری چیز کہی گئی کہ وہاں ایسی مسندوں پر انہیں تعینات کیا جائے گا، انہیں بٹھایا جائے گا جو بہت ہی زیادہ اچھی ہے، اور کھانے کے لیے انواع و اقسام کی چیزیں انہیں میسر کی جائیں گی۔ سورہ حدید آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے کہتا ہے کہ اس دن جبکہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور ان کو کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے، ان کے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسی جنتیں، پربہار جنتیں، جہاں ان کے لیے نور ہی نور ہے، جہاں ان کے لیے چمک ہی چمک ہے، اور وہاں ان کے لیے ایک ایسا مقام ہے جہاں ان کو بٹھایا جائے گا، ان کو رہنے کے لیے دیا جائے گا، اس میں ایسے محلات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یعنی وہ حسین منظر انسانوں کے سامنے پیش کیا گیا جو انسان اپنے گھر کے لیے تصور کرتا ہے، جہاں نہریں ہوتی ہیں، جہاں باغات ہوتے ہیں، جہاں سبزہ ہوتا ہے، جہاں گھنے قسم کے سبزے زار درختوں کے تلے وہ بیٹھا ہوا، وہاں چائے کی کپ لیے ہوئے پیتا ہوا، وہاں ٹہلتا ہوا، جو منظر انسان اپنے تصورات میں رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے ایسی جنتیں انسانوں کو عطا کی جائیں گی جہاں وہ اطمینان کے ساتھ رہیں گے، اور وہاں انہیں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، وہاں ان کے لیے پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کا تذکرہ صحابہ کرام کے سامنے بھی کیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام کا جو نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں جب اس کا تذکرہ سنتے تو ان کی زندگیوں کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنی دنیاوی لذتوں کو انہوں نے ختم کر دیا تھا، اس کو سمیٹنے سے انہوں نے پرہیز کیا تھا، اور حال یہ تھا کہ جب تذکرہ کیا جاتا تو اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیا تھا، اور اسی راستے میں یہ بھی تذکرہ آتا ہے کہ جنت کا تذکرہ سنا تو میدان جنگ میں کچھ شہید ہو گئے اور جنت کی طرف پرواز کر گئے۔ انہی لوگوں کے لیے بشارتیں قرآن مجید دیتا ہے، سنت رسول دیتی ہے، اور مجھے اور آپ کو یہ تعلیمات دی جاتی ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو وقت دنیا کی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت لذت اور حقیقت منزل اس مقام پر رکھی گئی ہے جو بیش بہا چیزوں سے سجا کر رکھی گئی ہے، جو میرے اور آپ کا حق ہے اور میرے اور آپ کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ ایسی جنتوں کی چاہ کرنا، اس کے لیے کوششیں کرنا، اس کے لیے تقودو کرنا، اس کے لیے محنتیں کرنا، اس کے لیے آگے بڑھنا، یہی انسانی زندگی کی کامیابی کی ضامن ہے۔ اور جو اس سے پیچھے ہٹ گیا، جو اس میں سستی برتا، جو اس سے پیچھے ہٹا تو وہ ناکام ہو گیا یا حسرت زدہ رہ گیا۔ یہی سوچ، یہی بات اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے آئیے مزید جنت کی طرف ہم چلیں کہ جنت کا تذکرہ کیا ہے، جنت مجھے اور آپ کو کیا دیتی ہے، اور جنت کس حقیقت کے ساتھ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے سامنے قرآن اور احادیث کے ذریعے سے پیش کرتا ہے، اس کا نقشہ دیکھتے ہوئے میرے اور آپ کے اندر بھی وہ جذبات ابھارنے کی کوشش کریں جو صحابہ کرام کے دل کے اندر پیدا ہوتے تھے، جو ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہوتا تھا، اور اسی چاہ کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ آج عزم کریے،
آج ارادہ کریے کہ یہاں ہم جو کچھ سنیں گے اسی کے مطابق، اس جنت کی چاہ کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے اور سچ مچ وہی طریقہ اپنائیں گے جو صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا، اور وہی رویوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرتے ہوئے آ جائیں گے۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنت ایسی تیار کر کے رکھی گئی ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جو کسی کان نے نہیں سنا، نہ کسی زبان نے اس کا تصور کیا، اور نہ کسی ذہن نے کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں ہے۔ ایسی بیش بہا جنت اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے، اور اسے اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے محبوب مال خرچ کرنے والے ہیں اور راتوں کو عبادت خداوندی میں مصروف رہنے والے ہیں، چھپا کر اور محفوظ کر کے رکھی گئی ہے، جس میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی رضا کے خاطر، اس کی اطاعت کے خاطر، اس کے احکام کے مطابق، ان کی نصیحتوں کے مطابق اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال کر اتباع کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایسی جنت ان کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے تعلق سے بتاتے ہوئے فرمایا کہ جنت میں کوڑے کی جگہ دنیا فاہمہ سے بہتر ہے۔ یعنی یہ جنت کیسی ہے؟ کہا گیا کہ پوری دنیا ملا کر اگر جنت کا ایک کوڑے دان یا کچرا دان جسے کہا جاتا ہے، یا ڈسٹ بین جسے کہا جاتا ہے، وہ اس سے زیادہ بہتر ہے، مگر انسانی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی چمک دمک نے اسے ایسا خیرہ کر دیا ہے کہ اسے حقیقت منزل کی طرف جانے سے وہ گریزاں ہے، اور جو چیز اس کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہے، ایسی بیش بہا جنت کی کوششیں اور اس کی طلب اس کے دماغ سے، اس کے دل سے محو ہو کر رہ گئی ہے۔ اسے دوبارہ سے استوار کرنے، اسے دوبارہ سے سجانے، اس میں انقلاب پیدا کرنے کی آج کی ضرورت ہے، آج کی بیداری ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راہ خدا میں ایک دفعہ صبح کا نکلنا یا شام کا نکلنا دنیا فاہمہ سے بہتر ہے، اور اگر اہل جنت کی بیویوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو ان دونوں کے درمیان یعنی جنت سے لے کر زمین تک روشنی ہی روشنی ہو جائے گی، اور مہک اور خوشبو سے بھر جائے گی، اور اس کے سر کی صرف اوڑھنی بھی دنیا فاہمہ سے بہتر ہوگی۔ یعنی جنت کا تذکرہ بہترین انداز میں کیا گیا۔ تصور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہاں کی عورتوں کا تذکرہ کیا ہی اچھا ہے، کاش ہم وہ عورت ہوں جس کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ ایسی عورت اگر وہ زمین کی طرف جھانک کر دیکھے تو اس کے اجالے سے پوری دنیا روشن ہو جائے۔ پھر کہا گیا کہ اس کا دوپٹہ، جو اوڑھنی میں اور آپ پہنتے ہیں، یہ اوڑھنی وہ دنیا فاہمہ سے بہت بہتر ہے۔ کتنی بہترین تصویر کشی میرے اور آپ کے سامنے کی گئی۔ کیا میں اور آپ وہ جنت نہیں چاہتے؟ کیا اس کی چاہ نہیں رکھتے؟ کیا اس میں جانا نہیں چاہتے؟ اگر جانا چاہتے ہیں تو اس کی خواہش اپنے دل میں پیدا کریں، اور اس کے خاطر جو کچھ ہو سکتا ہے، جو کچھ بن سکتا ہے، سب کچھ کرا کر اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے تعلق سے بہترین عکاسی کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے، کہا گیا کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال چلے پھر بھی اس کو پار نہ کر سکے، اور جنت میں تم میں سے کسی کی کمان کی بقدر جگہ بھی اس ساری کائنات سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ یعنی کہا گیا کہ وہاں چھاؤں ہی چھاؤں ہے، وہاں وہ منظر کشی کی گئی جہاں جنت کا ایک ایسا بہترین درخت ہوگا جس کے سائے میں انسان طویل سفر کرتا رہے گا مگر اس کا سفر ختم نہیں ہوگا، بلکہ وہ سایہ دار درخت اپنے یہاں ہم سب کو ڈھانکے ہوئے ہوگا۔ ایسی بہترین جگہ میرے اور آپ کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا جنت میں جنتیوں کو مخاطب کر کے فرمائے گا کہ یہاں صحت ہی تمہارا حق ہے، تندرستی ہی تمہارا مقدر ہے، اس لیے اب تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے، یہاں تمہارے لیے زندگی اور حیات ہی ہے، اس لیے اب تمہیں موت کبھی نہ آئے گی، اور تمہارے واسطے خونی جوانی اور شباب ہی ہے، اس لیے اب کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا، تمہارے واسطے یہاں چین اور عیش ہی ہے، اسی لیے اب کبھی تمہیں کوئی تنگی اور تکلیف نہیں ہوگی۔ سامعین کرام، بہترین چیز میرے اور آپ کے سامنے پیش کی گئی، کہا گیا کہ جنت ایسی جگہ جو میرے اور آپ کے لیے سجا کر رکھی گئی ہے، اور آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کے مطابق وہ جنت میرے اور آپ کے لیے سجائی جا رہی ہے، اس وقت تک سجائی جاتی رہے گی جب تک کہ سور پھونکا نہیں جائے گا، اس وقت تک سجائی جائے گی جب سارے لوگ جب تک جمع نہیں ہو جائیں گے، جسے میدان حشر کہا جائے گا۔ اس جنت کے تعلق سے کہا گیا کہ وہاں داخل ہونے والے جنتی کبھی بیمار نہیں ہوں گے، اور نمبر 2، انہیں ہمیشہ کی دائمی حیات ملے گی، اور نمبر تیسری، وہاں جنت میں انسانوں کو جوانی اور شباب ملے گی، وہاں پہ بڑھاپا، کمزوریاں، بیماریاں اور اداسیاں وہاں بالکل نہیں ہوں گی، اور وہاں انسان کے لیے کوئی تکلیف دہ چیز نہ انہیں چبھے گی، نہ تکلیف دے گی اور نہ تکلیف محسوس ہوگی۔ ایسی بہترین جنت میرے اور آپ کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے، اس کی چاہ کرنا میرا اور آپ کا حق ہے، اس کو سجانا میرا اور آپ کا حق ہے، اور اس کو بیان کرنا میرا اور آپ کا حق ہے، لوگوں کے درمیان اس چیز کو بیان کرتے ہوئے لوگوں کو ابھارنا میرا اور آپ کا حق ہے، اس کو استعمال کیجئے اور اپنے دل کو اس کے لیے راہ پہ استوار کیجئے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہاں ایک بدو شخص راستے میں گزر رہا تھا، وہ حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس کے سلسلے میں اس کے عوض کیا ملنے والا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ملے گی۔ وہ شخص ہاتھ میں کھجور لیے ہوئے کھڑا ہوا تھا، وہ کھانا چاہ رہا تھا، جب اسے جنت کا تذکرہ کیا گیا تو اس نے تاخیر نہیں کی، بلکہ سوچا اگر میں اس تاخیر کرتا رہوں کہ میں کھجور کھانے میں مشغول رہوں اور جنت میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے، وہ کھجور کو پھینکا، میدان جنگ میں کودا، شہید ہو گیا اور آسمان کی طرف پرواز کر گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جنت کی کیاریوں میں گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سامعین اکرام، یہ ہے جنت کی جگہ، جسے لگ جائے تو انسان اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت یہاں اس آیت کریمہ میں مجھے اور آپ کو ابھارا گیا۔ سورہ کہف مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جنت میری اور آپ کے لیے سجائی گئی ہے، جہاں نہ دکھ ہے، جہاں نہ تکلیف ہے، جہاں نہ بیماری ہے، اور نہ ہی انسانوں کو وہاں سے بھگایا جائے گا، بلکہ تادم حیات انہیں وہاں پہ رکھا جائے گا۔ ایسی بہترین جنت میرے اور آپ کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مخلوق کس چیز سے پیدا کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی سے۔ پھر ہم نے عرض کیا جنت کس چیز سے بنی ہے؟ یعنی اس کی تعمیر پتھروں سے بنی ہوئی ہے یا اینٹوں سے یا کس چیز سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی تعمیر اس طرح ہے کہ ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا مسالہ جس سے اینٹوں کو جوڑا جاتا ہے تیز خوشبودار مشک ہے، اور وہاں کے سنگترے جو بچھے ہوئے ہیں وہ موتی اور یاقوت کے ہیں، اور وہاں کی خاک گویا زعفران ہے۔ جو لوگ اس جنت میں پہنچیں گے ہمیشہ عیش و چین سے رہیں گے، اور کوئی تنگی تکلیف ان کو نہیں ہوگی، اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، وہاں ان کو موت نہیں آئے گی، اور کبھی ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، اور ان کی جوانی کبھی زائل نہیں ہوگی۔ بہترین عکاسی اس حدیث کریمہ میں میرے اور آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اس طرح سجایا گیا ہے، سونے اور چاندی کے اینٹوں سے اس کی دیوار بنائی گئی ہے۔ دوسری چیز کہی گئی اس کے مسالے جو اینٹوں کو جوڑتے ہیں وہ مشک کے ہوں گے، اور بہترین کارکردگی اس کی یہ ہوگی کہ خوشبو سے معطر ہوں گے، لوگ وہاں جائیں گے تو خوشبو محسوس کریں گے، بدبودار کوئی چیز وہاں پہ نہیں ہوگی۔ اس کی زمین میں یاقوت بچھایا جائے گا، موتیاں بچھائی جائیں گی،
اس کی زمین زعفران کی ہو، وہاں کی مٹی زعفران کی ہوگی، اور وہاں انسانوں کو کبھی موت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور وہاں انسان ہمیشہ جوانی کی منزلیں طے کرتا ہوا نظر آئے گا۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ جنت جس کا تذکرہ قرآن مجید مجھے اور آپ کو دیتا ہے، اس کی تیاری کی تاکید مجھے اور آپ کو کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہی وہ جنت ہے جس کی چاہ کرنا، جس کے لیے آگے بڑھنا اور اسی کے لیے کوششیں کرنا انسانوں کا وہ مقصد عظیم ہے جس کے لیے انسانوں کو اس دنیا میں بروئے کار لایا گیا ہے، وہاں ان کی تخلیق کی گئی ہے، اور اسی کے لیے انہیں احکام و ہدایات اور نصیحتوں سے نوازا جاتا ہے۔ یہی حق میرا اور آپ کا ہے، اور اسی کے تحت مجھے اور آپ کو برپا کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، مزید تفصیل اس آیت کے اندر جو مجھے اور آپ کو دی گئی، جہاں جنت کے تعلق سے کہا گیا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوسرا تذکرہ اس میں جو کیا گیا وہ ہے ان کے سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور باریس ریشم اور اطلس و دیبا کے کپڑے انہیں پہنائے جائیں گے، اور اونچی مسندوں پہ انہیں بٹھایا جائے گا۔ آئیے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پوشاک کیسی ہوگی، ان کا لباس کیسا ہوگا، اور کس طرح تیار کیا گیا ہے تاکہ وہ شوق لذت میرے اور آپ کے دلوں میں وہ محو ہو جائے اور وہ بڑھ جائے، تاکہ اس کے تحت میں اور آپ اپنی زندگیوں کو صحیح معنوں میں اس طرف گامزن کر سکیں، اور جنت النعیم میں پہنچنے کے لیے میرا اور آپ کا راستہ آسان ہو سکے۔ وہاں کی لذتوں کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے وہاں کے لباس کے تعلق سے یوں بیان کیا گیا، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے بڑے ہی شوق کے ساتھ یہ پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہاں کے کپڑے نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے یا کیا ہوگا؟ ایسا پوچھنا تھا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام وہاں ہنس پڑے اور زور زور سے قہقہے لگانے لگے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے فرمایا، تم اس ناواقف کے متعلق جو جاننے والے سے سوال کر رہا ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کا پھل لباس کا ظاہر کرے گا، اس لیے یہ بات 2 مرتبہ ارشاد فرمائی، اور مزید فرمایا کہ مومن کا محل خوردار موتی کا ہوگا، اس میں 40 کمرے ہوں گے، ان کے درمیان ایک درخت ہوگا جو پوشاکوں کو اگائے گا، تو اس مومن کو جا کر اپنی انگلیوں سے لولو اور زمرد، جد اور مرجان کے کام کیے ہوئے دسترخوان کو اٹھائے گا اور اسے اپنے استعمال میں لائے گا۔ کہا گیا کہ جنت میں ایسی بہترین چیزیں ہیں کہ جہاں انسانوں کے جو محلات ہیں وہ موتیوں سے سجائے جائیں گے، وہاں پہ اینٹ گارا نہیں بلکہ موتی استعمال کیے جائیں گے۔ اور یہاں پہ ایک تذکرہ کیا گیا کہ ایک گھر ہوگا جس میں 40 کمرے ہوں گے، اور اس تعلق سے کہا گیا اس میں درمیان میں ایک بہترین ایک درخت ہوگا، اس درخت کے تعلق سے کہا گیا اس میں پوشاکوں کی اگاوٹ ہوگی، وہاں اگیں گے۔ اس کے تعلق سے ایک دوسری حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا گیا کہ ایک بڑا سا درخت ہوگا، اس درخت کے اندر ایک انار کی مانند ایک پھل لگے گا جو بڑا ہی وزندار اور بڑا ہی حیت والا ہوگا۔ جب وہاں بندے گزریں گے اور اسے ہاتھ سے صرف اشارہ کریں گے، اشارہ کرتے ہی وہ پھل نیچے گر پڑے گا، اس میں سے 70 قسم کے اطلس و دیبا کے وہاں پہ لباسات نکلیں گے، اسے جو چاہے گا پہنے گا، اور جب اس کا دل ایک لے کر تھک جائے گا تو پھر وہ پھل پھر دوبارہ درخت کی طرف چلا جائے گا اور پھر وہاں سے لٹک پڑے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ یوں کیا کہ وہ درخت انسانوں کو جو جنت عطا کی جائے گی، وہاں درمیان میں وہ درخت ہوگا جہاں پوشاکوں کے لیے وہاں وہ اگایا جائے گا، اور وہاں انسانوں کے دسترخوان جو ہوں گے، کہا گیا کہ وہ لولو مہرجان سے سجے ہوئے ہوں گے جسے وہ استعمال میں لائے گا۔ کیسی بہترین جگہ، کیسی بہترین جنت، اس کی چاہ تو میں اور آپ دل میں رکھتے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں کو دیکھ کر، بڑے بڑے آرائش زدہ گھروں کو دیکھ کر، بڑی بڑی
بڑی کاروں کو دیکھ کر، بڑے بڑے خوبصورت سجائے ہوئے گھروں کو دیکھ کر دل اف کر اٹھتا ہے، اور کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہو۔ یہ خواہش تو ضرور ہوتی ہے، وہی خواہش اگر جنت کے لیے لگائی جائے تو وہاں میرے اور آپ کے لیے وہ سامان زیست تیار کر کے رکھا گیا ہے، میرے اور آپ کے لیے وہ انعامات تیار کر کے رکھے گئے ہیں، جو بہترین ایسی جگہ ہے جو جہاں پہ مہنگائی کچھ نہیں ہے، جہاں پہ کوئی مطلب جو ہے ایسی بے وقت چیزیں کچھ وہاں پہ نہیں ہیں، بلکہ بہترین چیزیں، لذت والی چیزیں، بیش بہا چیزیں میرے اور آپ کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں بھی ارشاد فرمایا پوشاکوں کے تعلق سے کہ تم میں سے ہر ایک جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کو درخت طوبہ کی طرف لے جایا جائے گا، اور اس کے لیے اس درخت کے غلاف کھولے جائیں گے، اور اس سے وہ جو چاہے گا لباس لے لے گا، چاہے سفید، چاہے سرخ، چاہے سبز، چاہے پیلا، چاہے کالا، چاہے لال کی طرح نفیس، باریک اور حسین ترین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے یہی صحابہ کرام جہاں اس کا تذکرہ ہو رہا تھا ان سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ توبہ کیا ہے جس کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں کیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توبہ ایک درخت کا نام ہے جو جنت میں رکھا گیا ہے، اور اس درخت میں پوشاکیں اگتی ہیں جہاں انسانوں کو لے جایا جائے گا، اور وہاں انسانوں کو بہترین لباس عطا کیا جائے گا، ہر رنگ کا لباس ہوگا، باریک ہوگا، نفیس ہوگا، ملائم ہوگا، حسین ترین ہوگا اور بیش بہا قیمتی ہوگا۔ ویسے درخت وہاں پہ رکھا گیا ہے جہاں انسانوں کو لباس کی شکل میں انہیں عطا کیا جائے گا۔ لباس کی رعنائیوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بتایا کہ فرماتے ہیں کہ جنت کے لباسوں میں سے اگر کوئی لباس آج دنیا میں پہن لے تو جو بھی اس کو دیکھ لے، حسن کی رعنائیوں کی وجہ سے اس پر موت واقع ہو جائے یا اس کی آنکھیں اس کے نظارے کی تاب نہ لا سکیں۔ یعنی ایسی جنت کے لباس کا تذکرہ کیا گیا جس کی رعنائیاں، جس کی نفاست اور دل کی دلکشی اور جس کا حسن مطلب جو ہے بتایا گیا کہ اتنا ذخیرہ کر دینے والی حقیقت ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اس کا ایک لباس دیکھ لے تو یا تو اس کی جو رعنائیوں کو دیکھ کر موت واقع ہو جائے گی، یا پھر مطلب جو ہے اس کو تاب نہ لا سکے گا بلکہ بے ہوش ہو کے گر پڑے گا۔ ایسی بہترین پوشاکیں، ایسی بہترین لباس اور ایسا بہترین ڈریسز میرے اور آپ کے لیے جنت میں تیار کر کے رکھنے کا تذکرہ احادیث کریمہ سے بتایا جاتا ہے۔ سامعین کرام، حقیقت یہ ہے کہ ایمان لانے کا جہاں تذکرہ کیا جاتا ہے، ایمان بنا دیکھے خدا پر، بنا دیکھے اس کی جنت پر اور بنا دیکھے اس کے جہنم کے تذکرے پر مجھے اور آپ کو یقین لانا ہے، اور اسی کے مطابق زندگیوں کو بنانا ہے، اور اسی کے مطابق زندگیوں کو اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں لذت ہے، اور اسی میں انسانوں کے درجات پوشیدہ ہیں۔ یہی ایمان ہے اور یہی حقیقت ہے جو مجھے اور آپ کو سنت رسول اور اللہ رب العالمین کے کلام کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا جاتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں انہی پوشاکوں کے تعلق سے۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ان احادیث کریمہ میں مجھے اور آپ کو بہترین چیزیں اس کی بتائی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا اس میں خوب ناز و انعام مطلب رکھے گئے ہیں، اس کی کسی چیز سے محرومی نہ ہوگی، اور اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے اور نہ شباب اس کا خراب ہوگا۔ کہا گیا کہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں وہ کبھی پرانے نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ وہ تر و تازہ رہیں گے، ہمیشہ وہ وہی مہک ہوگی اور وہی اس میں دلکشی ہوگی اور وہی اس میں چمک ہوگی۔ اور دوسرا کہا گیا کہ انسانوں کے اندر کبھی کوئی جوانی میں کمی نہیں آئے گی، بڑھاپے میں ڈھل نہیں جائیں گے بلکہ ہمیشہ جوان رہیں گے، ہمیشہ دلکش رہیں گے اور ہمیشہ توانا رہیں گے، اور وہ جو چاہیں گے وہاں پہ ملتا رہے گا۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی عورتوں کے دوپٹے کے تعلق سے یہ بھی ارشاد فرمایا
فرمایا کہ تمہارا ایک کوڑے کی مقدار جنت کا حصہ دنیا سے بہت اعلیٰ و بالا ہے، اور تمہارا ایک کمان جتنا جنت کا حصہ دنیا اور اس جیسی دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، اور جنت کی خاتون کا دوپٹہ دنیا اور اس جیسی دنیا فاہمہ سے بہت قیمتی ہے۔ یعنی کہا گیا کہ بہترین مطلب جو ہے ایسی جنت جو انسانوں کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے، وہاں پر اس کا دوپٹہ بھی اس دنیا فاہمہ سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور کہیں زیادہ خوبصورت ہے جو اس کے لیے تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے مجھے اور آپ کو بار بار یہ ابھارا گیا ہے کہ جنت میں جانے کی تیاری کریں جو مجھے اور آپ کو بہترین انداز میں سجا کر رکھی گئی ہے۔ اس کی چاہ مجھے اور آپ کو آگے بڑھنے میں، راستوں کو ہموار کرنے میں، جنت کے راستے پر گامزن ہونے میں، اطاعت کرنے میں اور اللہ کے اتباع کرنے میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید مجھے اور آپ کو جنت کے تذکرے ہر نصیحت کے بعد، ہر واقعات کو پیش کرنے کے بعد اور ہر آسمانی اور زمین کی مختلف چیزوں کی مثالیں دینے کے بعد جنت اور جہنم کا تذکرہ ضرور کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو اسی جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈراوا دو یا جنت کی بشارتیں دیتے ہوئے ان کے اندر شوق پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ سامعین کرام، آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ وہاں کے زیورات کے تعلق سے دیکھیں کہ وہاں کے زیور کیسے تیار کر کے رکھے گئے ہیں اور کس طرح پوشیدہ رکھے گئے ہیں۔ لباس تو بہترین ہے، لباس اطلس و دیبا کے ہوں گے، سبز بھی ہوں گے، ہر کلر کے ہوں گے، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ وہاں زیورات سے بھی آراستہ کیا جائے گا، کیونکہ جو شخص امیر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے گلے میں، اپنے کان میں، اپنے ہاتھوں میں بہترین قسم کے بہت قیمتی اشیاء کو پہنتا ہے، اٹھتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی عمارت کو یا اپنے معیار کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے رہنے والے وہ لوگ جو بادشاہ کہلاتے تھے ان کا بھی یہ حال تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں کنگنے پہنا کرتے تھے اور اپنے گلوں میں زیورات یعنی بڑے بڑے مالا پہنا کرتے تھے، اپنے کانوں میں وہ مطلب جو ہے لمبے لمبے جھمکے ٹائپ کے یا مختلف مطلب جو ہے لٹکن پہنا کرتے تھے۔ تو اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین جنت کے سلسلے میں بھی کرتا ہے کہ جنت وہاں ایسی تیار کر کے رکھی گئی ہے، جہاں پوشاکیں جہاں دی گئی ہیں وہاں تمہارے لیے آرنیمنٹ یعنی کنگن اور زیورات تیار کر کے رکھے گئے ہیں، جس کا تذکرہ اسی سورہ کہف میں کیا گیا۔ کہا گیا کہ وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ تو وہ سونے کے کنگن کیا ہے اس کا بھی احادیث کریمہ کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت والوں کی انگوٹھیاں سونے کی ہوں گی اور ان کی انگوٹھیاں ان کی کنگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی جنت والوں کی کنگیاں سونے کی ہوں گی اور ان کی انگوٹھیاں اگر کی لکڑیوں کی ہوں گی، یعنی وہ بہترین چیزیں وہاں وہ کی گئی کہ کنگھی بھی سونے کی ہوگی جس سے ہم اپنے بال بنائیں گے، اور پھر اپنے ہاتھوں میں بہترین قسم کے اگر کا تذکرہ کیا گیا کہ جس کی قیمتی چیز ظاہر کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان کی انگوٹھیاں ان کی اس طرح ہوں گی۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جنت والوں کا پسینہ مشک کا ہوگا، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کے برتن چاندی کے ہوں گے اور ان کی عود ہندی بغیر جلائے کے خوشبو میں مہکا کرے گی، یعنی وہاں پہ جلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، خوشبو کو مہکانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر وقت وہ مہکتا رہے گا، اور ساتھ میں ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کو پسینہ نہیں آئے گا، ان کی مشقت کی بدولت ان کے جسم پر کوئی پسینہ نہ آئے گا جس سے بدبو ظاہر ہو جائے، بلکہ وہاں وہ مشک کا پسینہ ہوگا، اور ان کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے، اور ان کو جو عود مطلب ہندی دیا جائے گا اور وہ بھی خوشبو میں ہمیشہ مہکتا رہے گا۔ زیورات کے تعلق سے کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام قرطبی اس کے سلسلے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی کے ہاتھ میں 3 کنگن ہوں گے، ایک کنگن سونے کا، ایک چاندی کا، ایک لولو کا اور موتی کا ہوگا، اس لیے کہ بادشاہ لوگ دنیا میں کنگن اور تاج پہنا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جنت والوں کے لیے تیار فرمایا کیونکہ یہ لوگ جنت میں بادشاہوں کی طرح ہوں گے۔ اسی لیے تو سورہ حج آیت نمبر 23 میں اس کا تذکرہ یوں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں ہوں گی، اور ان کو وہاں سونے کے کنگر اور موتی پہنائے جائیں گے، اور پوشاک ان کی وہاں کی ریشم کی ہوگی۔ یہی تذکرہ سورہ دہر کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ اور پہنائے جائیں گے ان کو کنگن اور چاندی کے، یعنی یہ وہ تذکرہ ہے جس کا تذکرہ مجھے اور آپ کو احادیث کریمہ کے ذریعے سے اور واقعات کے ذریعے سے یوں ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جنت کی بہترین چیزیں، جنت کے بہترین پوشاک، جنت کے بہترین زیورات میرے اور آپ کے لیے تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ کیا اس جنت کی چاہ میرا اور آپ کا حق نہیں ہے؟ کیا اس جنت کی چاہ کے لیے آگے بڑھنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے؟ اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، اگر ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ یہ سوچنا اور اس پر غور و فکر کرنا اور احتساب اور محاسبہ کرنا آج کی ضرورت اور آج کی بیداری ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر جنت کا تذکرہ بہترین انداز میں کرتے ہیں، جہاں اس کے پوشاکوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور جہاں اس کے زیورات کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں انسانوں کو یہ بھی ترغیب دلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دنیا سے کیا دلچسپی، میری دنیا کی مثال تو ایسی سمجھو جیسے کوئی مسافر گرمی کے زمانے میں کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے دوپہر میں سویا رہتا ہے اور اسی درخت اور اس کے سائے کو چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف چل دیتا ہے۔ یہ انسانی دنیا کی حقیقت کو انسانوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ انسانوں کے لیے یہ دنیا قید خانے کی مانند ہے۔ وہ سستانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پانی کے اس بلبلے کی طرح جب زمین پر اس کی میعاد مدت ختم ہو جائے تو موت کا پنجہ اس پر جکڑ دیا جاتا ہے اور اسے کھینچ کر اس خبر کی کال کوٹری میں پھینک دیا جاتا ہے، جہاں انسان سے حساب کتاب لیا جائے گا، جہاں اس کے اجر اسے دیا جائے گا یا پھر اسے سزا سے ہمکنار کیا جائے گا۔ اور انسانی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کتنا ہی وہ سمیٹتا رہے، دنیا کتنا ہی وہ جمع کرتا رہے، دنیا کے لیے کتنا ہی عمر مٹتا رہے، مگر دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور واپس اسے گھسیٹ کر اسی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جاتا ہے، جہاں اس کے لیے عذابات ہیں، جہاں اس کے لیے سزائیں ہیں، جہاں اس کے لیے پکڑ ہے، جہاں اس کے لیے جانچکاری ہے، اور جہاں اس کا احتساب کیا جائے گا اور اسے پرکھا جائے گا، اور جو اس میں کامیاب ہو گیا اسے انعامات سے نوازا جائے گا، اسے اونچے درجات دیے جائیں گے، اسے بہترین پوشاکیں دی جائیں گی، اسے بہترین زیورات سے آراستہ کیا جائے گا اور اس کے سلام کے ساتھ اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ رہ گئے وہ لوگ جو لوگ ناکامی سے ہمکنار ہوتے ہیں، جو لوگ نافرمانی کو اختیار کرتے ہیں اور سرکشی اور دنیا سمیٹنے، حب دنیا اور حب خواہشات کے پجاری بن کے رہ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جو تاکید کی، کہا کہ میرے جسم کے بعض حصے شانے کو پکڑ کر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شانے کو پکڑ کر فرمایا، اے عبداللہ تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم اجنبی مسافر ہو، بلکہ راستہ چلنے والے کی طرح دنیا میں رہو اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ یعنی بہترین جو ہے انداز کے ساتھ نصیحت فرمائی۔ کہا گیا کہ مردوں کے لیے دنیا کوئی حقیقت نہیں رکھتی، مردوں کے لیے دنیا سمیٹنا کوئی حقیقت نہیں رکھتی اور کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ اس دنیا سے ایسے منہ موڑ لیتے ہیں جیسے اس دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت کی، کہا کہ دنیا میں رہو، دنیا کو برتو، مگر دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مردے ہو، یعنی وہاں تمہیں کوئی جو ہے احساس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو سمیٹا جائے، اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگایا جائے، اسے اپنا وقت کو اس میں ضائع کر دیا جائے اور اسی میں رہ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ تم بہترین زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتے رہو۔ سامعین کرام، نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے عائشہ اگر تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہو تو اتنی دنیا تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے جتنا سامان کسی مسافر کے پاس ہوتا ہے، اور خبردار دنیا کے طلبگار مالداروں کے پاس مت بیٹھنا، اور کپڑا پرانا ہو جائے تو اسے مت اتار پھینکو بلکہ پہبند لگا کر پہنو۔ نصیحتیں بہترین انداز میں کی گئی، کیونکہ جنت کا حصول اتنا آسان نہیں ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ سامعین کرام، جنت کی چاہ صرف خیالوں کے بل بوتے پر نہیں ملا کرتی، صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے جنت نہیں ملا کرتی، اور نہ ہی صرف 5 وقتہ نمازی بن جانے کی بدولت یا 5 قسم کے عبادات کرنے کی بدولت ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ جنت کے لیے کوششیں اپنی ساری دنیا کو اس کے لیے محو کر کے اس کے لیے وقف کر دینے کا نام ہی جنت کا حصول ہے، اور وہ جنت ایسی بیش بہا جنت ہے جو اس دنیا میں کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، نہ اس کے سامنے کوئی محل کوئی اہمیت رکھتا ہے، نہ کوئی دنیا کی بیش بہا تیار شدہ عیش و آرام رکھنے والی کوئی بلڈنگ یا کوئی تعمیر اس کے لیے اہمیت اتنی معنی رکھتی ہے، بلکہ خوبصورت ایسی بہترین چیزیں جو ہم نے احادیث کریمہ میں ابتدا میں دیکھا میرے اور آپ کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ بہترین کے مقابلے میں کم مائع چیزوں پر اکتفا کر لینا بے وقوفیت کی مثال ہے، تو مجھے اور آپ کو عقل مند بننا اور صحیح منزل کی طرف دوا ہونا اس کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت کی، کہا کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتے ہیں، کسی گھر میں کسی مہمان کی حیثیت سے جا کر ٹھہر جائے تو اپنے ساتھ 1-2 جوڑے والا سوٹ کیس ہمارے پاس ہوتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہاں پہ ہم ایسے رہتے ہیں کیونکہ وہ گھر کا کوئی چیز نہ اس کو ہم چھوتے ہیں، نہ وہاں استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ جھجک محسوس ہوتی ہے، اور ہمیشہ وہاں رہتے ہوئے ایسا لگتا ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہاں ہم رخصت ہونا ہے۔ ایسی لائف مجھے اور آپ کو گزارنی ہے اس دنیا کے اندر۔ اس دنیا کی چمک دمک مجھے اور آپ کو خیرہ نہیں کرنا چاہیے، یہاں کی مقناطیسی طاقت مجھے اور آپ کو اس مقصد زندگی سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی زندگی مجھے اور آپ کو اگر مل جائے تو کامیابی کے ضامن بن جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نصیحت کی، کہا گیا کہ خبردار دنیا کے طلبگار مالداروں کے پاس مت بیٹھا کریں، جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس فخر ہے، جن کے پاس غرور ہے، جن کے پاس اس مقناطیسی طاقت کے سمیٹنے والی چیزیں ہیں، یعنی حب دنیا اور حب خواہشات کے پجاری لوگ ہیں، ان کے تعلق سے کہا گیا کہ ایسے لوگوں کی دوستی نہ کیا کرو، ان کے درمیان نہ بیٹھا کرو، ان سے تعلقات کو نہ بڑھایا کرو، اس لیے کہ ان کے پاس جائیں گے تو وہی حدیث مبارکہ کہ کوئی بھٹی میں جاؤ، خریدو نہ خریدو، کالک لگا کے ضرور آ جاتے ہیں۔ مالداروں کے درمیان بیٹھنا اور مالداروں سے گفتگو کرنا، ان سے تعلقات کو قائم کرنا میرے اور آپ کے لیے جو خرابی پیدا کرتا ہے وہ ہے دنیا کی چاہ، اس کی مقناطیسیت، اس کے سمیٹنے کا انداز، اس کے طریقے، یہی سوچ اور یہی چیزیں میری اور آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھتی ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت کی اس میں یہ بھی تھا کہ کسی پرانے کپڑے کو نہ پہنو بلکہ پہبند لگا کر پہنو، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور آپ کے نبی آخر الزماں ہے، میرے اور آپ کے رہبر ہے، میرے اور آپ کے رہنما ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے پیغمبر ہیں، ان کی زندگی کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے کپڑوں کو جہاں وہ پھٹ جایا کرتے تھے وہاں پہ پہبند خود اپنے ہاتھوں سے لگاتے اور اسے پہبند لگا کر کپڑے پہنتے تھے۔ انسانوں کو اپنی حقیقت کا اگر علم ہو جائے تو انسان غلطیاں کرنے سے ہمیشہ دور رہتا ہے اور دنیا کی چاہ اس کے دل سے بہت دور نکل پڑتی ہے۔ سامعین کرام، صحیح حقیقت کو جاننا اور دنیا کی صحیح چیز کو سمجھتے ہوئے جنت کی چاہ کرنا میرا اور آپ کے لیے عقل مندی کی درخواست کرتا ہے۔ سامعین کرام، جو سلف صالحین ہیں
ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں اس دنیا کے جنت جہان جہنم کا تذکرے کے بعد میرے اور آپ کے لیے بہت ساری نصیحتیں کرتی ہیں۔ آئیے اس میں سے چند سلف کی کچھ نصیحتیں سامنے رکھتے ہوئے اپنے نفس کا، میرا اور آپ کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں۔ سلف صالحین کہتے ہیں، اے انسان، دنیا کو آخرت کے عوض فروخت کر ڈال، تیرے لیے دنیا و آخرت دونوں سود مند ہوں گے، مگر خبردار دنیا کے عوض آخرت کو مت فروخت کرنا، اور ورنہ تیری دنیا اور آخرت دونوں خسارے میں رہ جائیں گے۔ کتنی بڑی بات سلف و صالحین نے میرے اور آپ کی، مگر میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ان سلف و صالحین نے جو نصیحتیں کی اس پر نظر ثانی تو ہم نے کبھی نہیں کی، بلکہ ان کے ہم نے خبریں بنا لی، ان کو ہم نے چادریں چڑھائیں، ان پر ہم نے پھول برسائے، ان کے ہم نے جو عود وہاں پہ جلایا جاتا ہے اس کی راکھ ہم نے چاٹنا گوارا کر لی، ان پر ہم نے جلسے اور جلوس ہم نے منائے، اور وہاں ہم نے بہت سارے میلے لگا کر ان کی یاد میں، ان کی برسی میں اور ان کی پیدائشی دن پر ہم نے دھوم مچانا گوارا کر لیا۔ بلکہ سلف و صالحین نے میرے اور آپ کے لیے نصیحتیں بہترین انداز میں کی، اور وہ نصیحت کچھ یوں بیان فرمائی جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں کہ دنیا کو آخرت کے عوض فروخت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ آخرت کو جو دنیا کے عوض آخرت کو مت فروخت کرو، ورنہ تیری دنیا اور آخرت دونوں خسارے میں رہ جائیں گے۔ انسانوں کو نصیحت کی گئی کہ اسے خسارہ تمہارا ہوگا، دنیا کو اگر حاصل کرنے لگو گے تو آخرت تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا یہ ہے کہ یہاں کی مختلف چیزوں میں گھوم کر جب لوگوں کو دین کے معاملے میں بلایا جاتا ہے، جب قرآن پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، نماز مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے کہا جاتا ہے، صحیح معاملات کو طے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، نصیحتیں جو اللہ رب العالمین احکام کی شکل میں دیتا ہے جن زندگی میں جاری کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، وہاں انسانوں کی ایک ہی ایک صدا ہے، وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ ہر ایک کی صدا یہی ہے۔ سلف صالحین اور احادیث کریمہ، قرآن مجید مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ جنت کے لیے تیاریاں کرنا ہے تو تمہیں دنیا کو فروخت کرنا ہوگا اور آخرت کو ترجیح دینی ہوگی، اسی کے نتیجے میں تمہارے لیے آسانیاں بہم پہنچائی جائیں گی۔ دوسری طرف سلف صالحین نے یہ بھی نصیحت کی، اے انسان، تو دنیاوی حصے کا بھی محتاج ہے مگر اخروی حصے کا بھی اس سے زیادہ ضرورت مند ہے، لہٰذا اگر دنیاوی حصے کے حصول کی پہل کرے گا تو اخروی حصہ تو ضائع ہی کرے گا، اور دنیاوی حصے کا حصول بھی غیر یقینی ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اگر تو نے اخروی حصے کے لیے پہل کرے گا تو دنیاوی حصہ حاصل کرنے میں بھی فائز المرام رہے گا، لہٰذا تجھے محض اخروی حصے کے لیے ہی بندوبست کرنا اور انتظام کرنا چاہیے۔ کتنی بہترین بات فرمائی، کہا کہ دنیا بھی انسانوں کو ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا بنائی ہی اس لیے گئی ہے تاکہ وہ اس کو استعمال کیا جائے اور اپنے مقصد عظیم کو تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اسی وجہ سے نعمتیں عطا کی گئی، اس کو دلکش بنایا گیا، انسانوں کی نگری میں انسانوں کو رکھا گیا، اس کے لیے بہترین صلاحیتیں دی گئی، کہیں بولنے کی صلاحیت ہے، چلنے پھرنے کی صلاحیت ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، جذب کرنے کی صلاحیت ہے، اور انسانوں سے محبت کرنے کی صلاحیت ہے، اور انسان ایک دوسرے سے جکڑ جانے اور ایک دوسرے سے مل جانے اور جڑ جانے کی صلاحیتیں ہیں، جہاں مختلف طریقے سے انسانوں کو ایک دوسرے کی ضرورت کی چیزوں کو یہاں پہ مہیا کیا گیا، مگر ان چیزوں کو انسان اپنے اس جنت کے فائدے کے مقابلے میں دنیا کے حصول کے لیے لگا دیتا ہے، اور اسی دنیا کی تقویٰ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہوا چلا جاتا ہے، جس کے عوض اس کا یہ حال ہے کہ قبر کی کال کوٹری میں جب اس کے بلاوے کے مطابق اسے مدفون کر دیا جاتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال کا توشہ بالکل خالی رہ جاتا ہے۔ وہاں سے جہاں حدیث مبارکہ میں کہا گیا، وہاں انسان پکارتا ہے کہ اے اللہ مجھے واپس بھیج دے، تو پھر اسے کہا جائے گا کہ کیا تیری میعاد مدت جو تجھے دنیا میں عطا کی گئی تھی وہ تیرے لیے کافی نہیں تھی؟
دوسری طرف کہا گیا وہاں انسان پچھتائے گا، وہاں انسان پکارے گا، وہاں حسرت زدہ ہوگا، کاش میرے لیے کچھ موقع ہوتا، صحیح سوچ ہوتی، صحیح مرتبے ہوتے اور صحیح دوست میسر آتے تو آج میں ایسا نہ کرتا۔ وہاں کی حسرتیں، وہاں کا پچھتاوا اسے کوئی کام نہیں آئے گا۔ انسان کو کال کوٹری میں بند کر دیا جائے گا تو اپنے پیچھے اپنی اولادوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو پکار پکار کر کہے گا کہ میرے لیے کچھ روشنیاں، کچھ نامہ اعمال کرتے ہوئے یہاں پر بھیجو، مگر ان کی طرف سے کچھ نہیں آئے گا، بلکہ دن بدن برائیاں جو اس دنیا میں وہ کر کے گیا تھا، جس کی بدولت دنیا میں وہ برائیاں پھیلتی ہوئی پیچھے سے پیچھے نسل در نسل مطلب منتقل ہوتی رہیں گی، وہ سارا گھناؤنا عذاب اس پر وارد ہوتا رہے گا اور عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس کے عوض وہ پکارتا رہے گا، سب کو گالیوں سے نوازتا رہے گا، سب کو مختلف ناموں سے پکار پکار کر وہ افسوس کرتا رہے گا، مگر وہاں پہ اس کا وہ افسوس اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انسانوں کی حقیقت یہ بھی بتائی گئی کہ جب انسان کو آسمان پر اٹھایا جاتا ہے اور جب میدان حشر میں لایا جاتا ہے، جب اس کے اس کرتوت کی بنا پر جہاں وہ اس دنیا کے اندر نافرمانی کے عوض پوری زندگی کے احاطے میں وہ کام کرتا رہا، اس کے عوض اس کے قرض دار اس کے پاس کھڑے ہوئے ہوں گے اور ان کا یہ حال ہوگا کہ اس کی نیکیاں جھپٹ جھپٹ کر لے جائیں گے اور اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا اور اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ سامعین اکرام، دنیا کی اس زندگی کو، حقیقت کو سمجھنا اور اس کو صحیح معنوں میں اپنی زندگیوں میں جاری کرنے کے لیے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحیح رخ کے ساتھ اس جنت کی طلب کی خاطر، اس جنت کو حاصل کرنے کی خاطر مجھے اور آپ کو آگے بڑھ کر صحیح راہ پر اگر گامزن ہو جائیں تو یقین کیجئے کہ مجھے اور آپ کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے جو انعامات میرے اور آپ کے لیے تیار کر کے رکھے گئے ہیں، وہاں سے کوئی مجھے اور آپ کو نہ چھین سکتا ہے، نہ وہاں سے کوئی ڈھیل سکتا ہے اور نہ ہی کوئی میرے پاس سے اور آپ کے پاس سے چھینا جھپٹی کر سکتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی طرف نظر ثانی کرنا، اپنے نامہ اعمال کی طرف نظر ثانی کرنا اور اپنے لیے خود غرض بننے کی آج کی ضرورت ہے، آج کی بیداری ہے، تبھی کہیں جا کر میں اور آپ جنت کا حضور کر سکتے ہیں۔ نبی سلف و صالحین یعنی خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ رضی تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں بہترین باتیں فرمائی ہیں۔ آئیے ان کے خطبے کا چھوٹا سا حصہ سماعت فرماتے ہوئے اپنی کلاس کے اختتام تک پہنچے۔ انہوں نے بڑے دلسوز انداز میں، رقت آمیز لہجے کے ساتھ انہوں نے وہاں موجود لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ لوگوں، تم بیکار نہیں پیدا کیے گئے، لوگوں تم بیکار پیدا نہیں کیے گئے اور نہ تم غیر مکلف چھوڑے گئے ہو، جو بلکہ تمہارے لیے ایک میعاد مقرر ہے، اس میں اللہ ذل جلال جمع کر کے تمہارے لیے فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو وہ شخص بڑا ہی بدنصیب اور بدبخت ہے، وہ شخص بڑا ہی بدنصیب اور بدبخت ہے جو خسارے میں رہے گا، یعنی اللہ رب العالمین اس دن اپنی رحمت واسع سے جو تمام کائنات سے وسیع تر ہے، اپنی بحث سے جس کا صرف عرض ہی آسمان اور زمین کے برابر ہے، باہر نکال دیا جائے گا اور اس دن وہی شخص با امن ہوگا جس کے دل میں تقوی اور خوف خدا ہوگا اور معجزن ہوگا اور بوجھ قلیل اور کثیر کے عوض فانی کو باقی رہنے والے کے بدلے اور بختی کو نیک بختی کے عوض فروخت کر ڈالے گا۔ تم دیکھتے نہیں کہ تم کس وقت مرنے والے کی پشت میں تھے، اب تمہارے بعد تمہارے کئی زندہ جانشین ہوں گے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ روزانہ تم ایک نہ ایک آدمی کو خدا کے یہاں رخصت کرتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ روزانہ تم ایک نہ ایک شخص کو خدا کے پاس رخصت کرتے رہتے ہو، جس کا پیمانہ زندگی لبریز ہو چکا ہے اور جس کی امیدیں ختم ہو چکی ہوتی ہے اور تم اسے اٹھا کر ایک گڑھے میں ڈال دیتے ہو جہاں نہ تو کوئی تکیہ ہے، نہ ہی بستر اور راحت ہے، جہاں سب اسباب ختم ہو جاتے ہیں اور وہ تمام مال و اسباب یا دوست و احباب سے الگ تھلگ ہو کر حساب کتاب کی طرف اسے متوجہ کر دیا جاتا ہے۔ کیا تم اس پر غور و فکر نہیں کرتے؟ سامعین کرام، میرے اور آپ کے لیے سلف و صالحین نے، صحابہ کرام نے بہترین نصیحتیں فرمائی۔ اس پر غور و فکر کرنا، اس پہ ٹھنڈے دل کے ساتھ ہم سوچ و بچار کرنا اور اپنی زندگیوں کو اس کے لیے بیداری کا سامان پیدا کرنا میرے اور آپ کی بیداری ہے، میری اور آپ کی کامیابی ہے۔
میرے اور آپ کی سرفرازی ہے، میرے اور آپ کا اونچے درجے پر فائز ہونا میرے لیے اور آپ کے لیے آسانی کا باعث ہے۔ کیا اس وقت میرے اور آپ کے لیے یہ آیات کریمہ پکار کر نہیں کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ یہ جو مان لیں اور نیک عمل کریں، یقیناً ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ سورہ کہف آیت نمبر 30 میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، جو لوگ محنتیں کرتے ہیں، جو لوگ تقویٰ کرتے ہیں، جو لوگ اجر خدا اپنے خدا کی جنت کی خاطر اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں اور اس دنیا کو فروخت کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، جو ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، جہاں انہیں ان کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا، ان کے محلات کو آراستہ کیا جائے گا، ان کے کپڑوں کو آراستہ کیا جائے گا، ان کے زیورات کو آراستہ کیا جائے گا، اور پھر کہا گیا کہ باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے انہیں پہنائے جائیں گے، اور اونچی مسندوں پر جب وہ تیار ہو جائیں گے تو ان کے لیے مسندیں ہوں گی، ان کے لیے گدیاں ہوں گی، ان کے لیے گاؤ تکیے ہوں گے، ان کے لیے اونچا مقام ہوگا، جہاں ہر مطلب جو ہے بہترین مقام پانے والے شخص کو میسر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی یہ قیام گاہ ہوگی جو ایسے انسانوں کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ سامعین کرام، آج کا یہ درس، آج کی یہ آیات مجھے اور آپ کو جو درس نصیحت دیتی ہیں کہ یہ جنت جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اس جنت کی کوششیں کرنا، اس کو حاصل کرنا آج کی ضرورت اور آج کی بیداری ہے، اور اس کا شوق پیدا کرنا اور اسے اپنے اولادوں تک پہنچانا اور ان کو جنت کے شوق میں انہیں ابھارنا سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ جب تک اسے معلوم نہ ہو جائے کہ اس عمل کے بدولت کیا انعام ملنے والا ہے، وہ کوئی کوششیں نہیں کرتا، وہ کوئی اٹھک بیٹھک نہیں کرتا، وہ کوئی محنت نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین اس کے فطرت کے مطابق جنت بہترین انداز میں سجا کر میرے اور آپ کے لیے انعام کے طور پر تیار کر کے مجھے اور آپ کو اس کا ذکر کرتا ہے کہ وہ میرے اور آپ کے لیے روزانہ تیار کی جا رہی ہے، اور اس کی سجاوٹ روزانہ ان کے اعمال وہ جس طرح کرتے ہیں، ان اعمال کی بدولت وہاں پہ کہیں درخت لگتے ہیں، کہیں محلات بنتے ہیں، کہیں موتیاں جڑتی ہیں، اور کہیں مطلب جو ہے اسے مشک سے اور ان کے مختلف عنبر سے اسے سجایا جاتا ہے۔ کیا میں اور آپ جنت کو تیار کرنا نہیں چاہتے؟ کیا صرف یہاں بنگلے کی چاہ کے لیے اپنے آپ کو اپنے نفس کو مارتے ہوئے اس پیسے کو بچانے کی خاطر، اس نفس کو بچانے کی خاطر، ان خواہشات کو قربان کر کے کیا دنیا کا ایک محل یا ایک گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں، یا جنت کا محل اور گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ سوال اور سوچ آپ کے اور میرے دل کے درمیان ہے۔ جیسا ہم سوچیں گے، جیسا محنت کریں گے، ویسا پھل ضرور پائیں گے۔ صرف یہ کہہ دینے سے ایک دوسرے کے لیے کہ ہمارے لیے دعا کریے، صرف اس دعا کی بدولت کسی کو جنت نہیں ملتی۔ جب دنیا کا کوئی محل نہیں مل سکتا، دنیا کا کوئی گھر میسر نہیں آ سکتا، دنیا کا کوئی کوڑے دان میسر نہیں آ سکتا، تو بتائیے کہ جنت صرف دعاؤں کی بدولت کیسے مل سکتی ہے؟ عقل کا استعمال کیجئے، کیونکہ ہم اشرف المخلوق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عقل سے نوازا ہے۔ عقل انسان کو بھلے برے میں تمیز سکھاتی ہے اور جائز ناجائز میں فرق بتاتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ کے راستے کی طرف کون سا راستہ لے جاتا ہے اور جہنم کی طرف کون سا راستہ لے جاتا ہے، یہ عقل ہی مجھے اور آپ کو بتاتی ہے۔ تو اس عقل کا استعمال آج کی ضرورت ہے، آج کی بیداری ہے اور آج کی کامیابی ہے۔ اس پہ جو قابو پا لیا وہ کامیابی کے دہانے پر پہنچا، جو اس نے اس عقل کا استعمال نہ کیا اور دنیاوی اس چمک دمک نے اگر مجھے اور آپ کو سست کر دیا، مجھے اور آپ کو کاہل کر دیا، مجھے اور آپ کو کل پر ٹالنے کے اوپر تیار کر دیا، یا پھر مجھے اور آپ کو سرکش بنا دیا، تو یقین جانیے کہ میری اور آپ کی یہ چاہ جنت میں جائیں گی، میری اور آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کہ ہمیں جنت الفردوس عطا کر، مجھے اور آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ سوچتے رہیے، غور و فکر کرتے رہیے، اور اپنی جنت کی فکر اور جنت کو حاصل کرنے کے اعمال کرتے ہوئے جنت کو ضرور حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، صحیح دلکشی عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں جنت النعیم میں حاصل ہونے والے سارے ایمان انعامات کو حاصل کرنے والے صفات عالیہ سے مجھے اور آپ کو مزین کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔